اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک بحق محمد و اہل بیت محمد جناب منتصر بادی صاحب کے سارے تمام اس مجلس میں اس ذکر میں اپنی بارگاہ قبول ہوا پر جناب کے مسلمانوں مومنوں خالق کے کائنات سکون کی زندگی عطا فرمائے فلسطین کے مسلمانوں خالق کے کائنات ظالموں کے ظلم تو نجات عطا فرمائے و آباد فرمائے جملہ مومن و مومنات دیا دلی دعا دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین قرآن حکیم جڑے بندے ترجمے اور پڑھتے ہیں جانتے ہیں قرآن حکیم سے قیامت کا بہت ذکر کیتا گیا اور روز حشر کا قرآن کریم میں بہت زیادہ ذکر کیتا گیا وہ ان اذکار جو ایک ذکر میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ القاریہ میں 3 آیتیں پڑھی ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں القاریۃ وہ ہے کھڑکھڑانے والی وہ ہے کھڑکھڑا دینے والی اتنے ترجمہ ہے وہ ہے ٹھونکنے والی کسی شیعہ نے جو ٹھونک دیتا جاتا ہے مشہور ترجمہ ہے وہ ہے کھڑکھڑانے والی پھر خالق فرماتے ہیں ما القاریہ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے وہ کھڑکھڑانے والی تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی پھر فرماتے ہیں وما ادراک ما القاریہ تمہیں ادراک ہی نہیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی تمہیں ادراک ہی نہیں تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی میرے محترم سامعین خالق کائنات نے پھر انہیں تشریح فرمایا یوم یکون الناس کل فراش مبسوط خالق فرماتا ہے اس دن بندے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں جس طرح پتنگ ہوا اڑتے ہیں پتنگے اڑتے ہیں اس طرح بندے پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ مَنْفُوشٍ اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح بلندیوں میں پھر رہے ہیں پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح جی میں روح پنجیا ہوتا ہے نا جی پہاڑ انج لگے پھرتے ہوں گے بندے پرندے ہوں گے اور پتنگے ہوں گے اڑتے ہوں گے بندے سوچتے ہیں کہ مجلس شروع ہوئی ہے تو مولوی ڈران والی گلاں شروع کر دیتے ہیں اصل جی قرآن ہے قرآن میں جتوں بھی پڑھو گے وہ قرآن میں جتوں بھی پڑھو گے قرآن اصل جناب نے ذاکرین تو سنے ہیں بہت زیادہ کہ قرآن قصیدہ ہے پاکاں کا قرآن یہ وہی قصیدہ میں پڑھنا ہر باری سنے ہیں کہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے وہ بچوں میں کیا پڑھنا اس قصیدے چوں اللہ فرماتا ہے وہ ہے کھڑکھڑانے والی تم کیا جانو کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی اور پھر خالق فرماتے ہیں اور تمہیں ادراک ہی نہیں تمہیں علم نہیں کہ وہ کیا ہے پھر اللہ فرماتا ہے جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے بندے دی کی حیثیت ہوگی پہاڑ روح بڑھ جان گے اتنی سختی خالق نے اس دن کی دسی ہے یہ سختی لوگوں کو تو سنا تبلیغی جماعت نہ کوئی سنی ہوگی وہ بھی آ کے بیچارے یہی دس دیں گلیاں بازار وہ آ کے بیچارے بندے راہ چھڑ دیں نے پہ نہ وہی گلا کرنی ڈران والی اتنے انج ہوئے گا اتنے انج ہوئے گا اتنے انج ہوئے گا تو سب میرے کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا کہ میں صرف قیامت کی سختی نہیں پڑھنی جدی وجہ تو سختی نرمی ہونی ہے وہ بھی میں پڑھنا اصل جو صرف سختی پڑھتے جاتے ہیں وہ آباد حل نہیں دستے وہ حل بھی قرآن چ موجود ہے وہ سب بڑا سخت ہے جی میرا خیال اس دن کی سختی واسطے میں 2 آیتیں اور پڑھنا تاکہ جڑے بندے کو وہاں کرتے ہیں پہ وہ بھی چپ کر دیں اس تو بعد پھر پڑھا یہ سورہ مبارکہ حج دی ایک آیت مجیدہ پڑھتا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو ڈرو اس اپنے پروردگار سے اے لوگو ڈرو اس اپنے پالنے والے سے میرے عزیزوں جڑا پالتا ہے وہ کوئی ڈراکلی شے نہیں ہوتی والدین پالتے ہیں تو انہوں کو ڈرنا تو نہیں ہوتا وہ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں انہوں پیار کرنا چاہیے
وہ جڑا آندے نا ڈرو، والدین تو ڈرنا صرف اس گل تو ہے جڑا ایڈے ہی محبت نال پیا پالدا ہے یہ کتے بگڑ ہی نہ جائے، اصل گل ہے ناراض ہی نہ ہو جائے، ناراض ہوئے گا تو انہوں دکھ ہونا ہوئے گا۔ اللہ فرماندہ ہے ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں پالا ہے۔ خالق پھر قیامت سختی کا ذکر کیتا ہے، فرماندے اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، اس زلزلے سے ڈرو جو بڑی سخت گھڑی ہے، اتنا سخت زلزلہ آنے والا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ۔ یہ خالق نے بندے نو سمجھانے واسطے اخیر گل دسی ہے، اللہ فرماندہ ہے اس دن دودھ پلانے والیاں ان بچوں کو بھول جائیں گی جن کو وہ دودھ پلا رہے ہیں۔ اصل گل قبلہ ہے کہ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، بارش آ جائے، آگ لگ جائے، بی بی دا بھائی بھی موجود نے، بی بی دا پیو بھی موجود ہے، ایک مستور دی والدہ بھی موجود ہے، وہ دے ماموں موجود نے، نانکے دادکے موجود نے، اگر وہ دی گود دا بچہ ہے جڑا دودھ پیا پیندا ہے انہوں کوئی یاد نہیں رہندا، صرف بچہ یاد رہندا ہے جڑا دی گود وچ ہوندا تے دودھ پی رہا ہوندا ہے۔ اللہ نے اخیر گل دسی ہے کہ زلزلہ قیامت کا اتنا سخت آنے والا ہے کہ دودھ پلانے والیاں ان بچوں کو بھول جائیں گی جن کو وہ دودھ پلا رہے ہیں۔ اتنی سختی۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا اما ارزعت بتازو کل ذات حمل حملہا، میرے حبیب اونٹنیاں اپنے پیٹوں کے بچوں کو ضائع کر دیں، اسی اندازہ لاؤ مائیں بچوں کو بھول جائیں گی جن کو وہ دودھ پلا رہی ہوں گی، اور وہ اونٹنیاں جو بچے کو پیدائش دینے والے ہوں گی وہ اپنے بچے کو ضائع کر بیٹھیں گی۔ اتنی سختیاں سن لی ہیں جی، تو پھر اگلی گل بھی سن لو۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، تم دیکھو گے میرے حبیب کہ بندے ایسے ہوں گے جیسے حالت سکر میں ہیں، بندے پاگل ہو جائیں گے، بندے ایسے ہوں گے جیسے پاگل پھر رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، حالانکہ وہ پاگل ہوں گے نہیں، لگیں گے کہ پاگل ہو گئے، بندے پاگل ہوں گے نہیں، دماغ لگے گا جیسے بندہ پاگل ہو گیا ہے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ بندے لگیں گے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، حالانکہ دماغ خراب ہوگا نہیں، لگیں گے کہ بندوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بندے مست ہو گئے ہیں، بندوں کو دماغ میں خرابی آ گئی ہے، بندے پاگل لگیں گے، بندے پاگل ہوں گے نہیں، بندے پاگل لگیں گے، بندے پاگل ہوں گے نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کرن تو بعد طے ہو گیا نا قرآن چوں کہ قیامت دا زلزلہ تے کھڑ کھڑانے والی سدھی اثر دماغ دے کرے گی، سار اٹھاؤ نا، دماغ دے اثر کرے گی۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جب لوگ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے وَتَرَى النَّاسَ، اور تو لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا، کمال لوگ پاگلوں کی طرح، شکریہ کہ لوگ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، لیکن میرے محمد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ مطلب پوری کائنات دے دماغ تے قیامت اثر کرے گی، محمد دے دماغ دے اثر نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، پوری کائنات دے دماغ دے قیامت اگر اثر کر بھی جائے تو مصطفیٰ دے دماغ دے اثر نہیں کرے گی۔ میرا دل کرتا ہے پورا مجمع لاہور دا مولوی دے بوئے کے لے جاؤں، تسی چپ کر کے کھلوتے رہو تو میں قرآن ہاتھ چ لے کے سورہ حج کٹ کے وہ دے سامنے رکھ کے پوچھا اے مولوی صاحب ایک قیامت دا زلزلہ جدے دماغ تے اثر نہیں کرتا، بخار نالوں ہاسیاں کیسے کرتا؟ سبحان اللہ، آباد ہے، بہت شکریہ، بڑا اچھا سماعت فرمایا۔ میرا خیال ہے ایک اور بہت شکریہ کریں، اور قیامت کا اتنا زبردست زلزلہ جدے دماغ تے اثر نہیں کرتا، معمولی بخار نال انہوں ہزیان کیسے ہو جائے گا؟ قرآن راتی تے نازل نہیں نہ ہوئے، آج پہ پڑھنا میں بڑی دیر دا نازل ہے، پتہ نہیں لوگا قرآن کے میں پڑھیا ہے۔ حفظ کرنا اور ہے، فکر کرنا اور، قرآن کا حافظ اور ہے، قرآن کا مفکر اور ہے۔ حفظ کرن تے سال لگ دینے، فکر کرن تے منٹ لگ دینے۔ ختمہ قرآن سنیا جاندہ ہے، میں سنج قرآن دی فکر حاصل ہوں دی، اس واسطے ختمہ دی اطلاع تھانے نہیں دینی پہن دی۔
جتھے مرضی گلی بند کر کے ختم رکھ لو، اطلاع نہیں دینی پہنتی، مجلس دی اطلاع دینی پہنتی۔ میرے عزیزو حفظ نہ کرو، خدا رائے تے فکر کرو۔ حفظ تے فکر چ فرق ہے۔ قرآن دا حافظ یزید دی بیعت کر سکتا ہے، قرآن تے فکر کرنے والا یزید دی بیعت نہیں۔ مہربانی فرماؤ اگلی آیت کی دسو۔ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ حج دی آیت پڑھی ہے، ہن سورہ مبارکہ المومنون دی آیت پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا۔ میرا موضوع یہ ہے ان بندے کی بھائی قیامت میرا موضوع ہے۔ ہمیں گل تو سب اے منتظر صاحب محنت کرانے تے اسی انشاءاللہ اے منتظر نے تے اسی کسے دے منتظر اسی کسے دے منتظر ہاں۔ منتظر کسے منتظر دا ہوتا ہے۔ منتظر انہوں اندر جڑا انتظار کرے، منتظر انہوں اندر جڑا انتظار کیتا جائے۔ قیامت دیاں بہت گلاں لوکی دستے ہیں تے ساری دنیا ڈر دی ہے سوائے شیعہ۔ میں نہیں کوئی شیعہ قیامت تو ڈردا نہیں۔ وہی وجہ اسی یہ گل نہیں پہ اسی کو بے خوف ہاں ایڈے ہوئے اسی بھی ڈرنے قیامت تو انشاءاللہ۔ اصل گل ہے بندے سارے نال ترتیب نال گل نہیں کرتے، ترتیب نال جڑا بندہ بڑھدے ساری اینا کسٹرڈ پانا ہے بندہ ہی ہوئے گا۔ میں ویسے گل کرنا کہ ترتیب نہ کھانا کھاتا جائے۔ پہلے بندہ روٹی کھاتا ہے، سالن تھوڑا جا لینا ہے، پھر روٹی کھاتا ہے، پھر چاول وغیرہ کھاتا ہے، آخر تے کوئی سویٹ کھانی ہوتی۔ وہ جڑا اینا پا لینا ہے انہوں اندر وہم ہوتا ہے بھی کدھر مک نہ جائے۔ نہیں گل وہ تو کوئی گل نہیں پھر میں کھا گیا بندے تے ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بندہ لگتا عجیب ہے کیونکہ اس گل ترتیب نال شروع نہیں کی۔ ترتیب نال جڑا نہاندیاں ساتھ ٹائی لانا ہے تہاڈا کی خیال ہے؟ عقل مند ہی ہوئے گا۔ وہ بنیان پاؤ تے شرٹ پاؤ تے ٹائی لاؤ۔ یہ بندے ترتیب نال گل نہیں کرتے تو پھر آتے ہیں یہ ڈردے شردے کوئی نہیں۔ سارے نال ترتیب نال گل کرو۔ سارے نال قیامت کی بندے گل کرتے ہیں، وہ شیعہ کیوں نہیں ڈردے؟ انہوں نے پتہ ہے کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی جدوں تک مادی پہلے نہ۔ ایک ہے نا اسرا سا، ایک ہے نا اسرا شکریہ جناب غلام عباس صاحب تشریف فرما ہو گئے۔ آج میں قیامت پہ پڑھ موضوع قیامت، یہ پاڑا بھی ایک قیامت ہی۔ راتی غلام عباس صاحب پڑھتے سنتا چوبندے تے میں گڈی جا رہا سا تو میں لائیو لایا پہ کون پڑھ دینے تو بعد چکنا پڑھنا۔ وہ جڑے بندے اعلان کیتا نا راتی تو اٹھ تو بعد میں پڑھیا تو میں ہوں دس کیا وہ اعلان میں ریکارڈ کر لیا، اعلان ریکارڈ کر لیا بھائی۔ انہیں اعلان ہی بڑا عجیب کیتا، یعنی انہیں اپسٹ کیتا ہے موسم نے۔ وہ اعلان پہ کرتے سن کہ حضرات جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ میں ریکارڈ کیتا ہے تم کرنا گا تو اعلان ہے چونکہ اس وقت تم کرنا گا۔ وہ ساڑھے دراہ چی جشن ہو گیا۔ وہ فرماندے نے اعلان کر چوندے راتی کہ حضرات جشن کا آغاز ہو چکا ہے اور چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اس کا بھی ہمیں احساس ہے، تو اپنے جسم کی پوری گرمی سمیٹ کر ذاکر غلام عباس صاحب رتن تشریف فرما۔ اپنے جسم کی پوری گرمی سمیٹ کر اگوں نہ ہو رہی آگنا سی تو نال ہی فرما دے پوری گرمی سمیٹ کر اپنے جسم کی ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس صاحب رتن تشریف فرما۔ وہ جو جا کے میں دوبارہ اعلان پڑھا تو میں شاہ صاحب میں شاہ جی تہاڈا کی خیال سی کہ سارے جسم دی گرمی سمیٹ کے اے بیٹھے نے تے انہاں دے دوالے انج کر کے بہ جو سارے یقین کرو مطلب اپسٹ بندہ ہو جاتا ہے۔ میں قیامت شروع کیتی ہے تھوڑا جا مجمع بھی اپسٹ ہو گیا ہے کیونکہ موضوع ان قیامت دوسری آیت پھر میں پہ پڑھنا تو سب بہت اچھا نتیجہ سنیا۔ پہلی آیت شکریہ، پہلی آیت کا نتیجہ بہت خوبصورت سا ہے۔ اگلی آیت نتیجہ اللہ فرماتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، پھر
اللہ فرماتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن اللہ فرماتا ہے سور پھونکنے کے بعد نسب ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ، انصاب کو ختم کر دیا جائے گا. فلا انصاب بینہم، جو بندوں کے درمیان رشتے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے. بھائی جان رشتہ داری مک جانی جی حشر وچ، جنہوں رشتہ داراں دا مان ہے وہ ٹوٹ جان گے مان. جدو سور پھونکیا جائے گا بندے مر جان گے، مر کے اٹھن گے تے کول بیٹا کھلوتا ہوئے گا، پتہ نہ ہوئے گا آ میرا بیٹا ہے. ابا جی کول کھلوتے ہون گے، بندے نو ہوش نہیں ہونی کہ اے میرا پیو ہے. بھرا بھرا دا نہیں رہنا، پیو پتر دا نہیں رہنا، میں پہنا نہیں رہنا. واہ زیادی صاحب قبر چوملا میں تہاڈی. فرماندے نے رشتوں کی پہچان کا نام ہی دنیا ہے، قیامت کے دن رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے گی. فرماندے جس گھر سے بھی رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے سمجھو وہی قیامت ہے. رشتوں کی پہچان کا نام ہی دین ہے. جہاں رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے شکریہ کرنا وہی قیامت ہے. برا برادہ نہیں رہے گا. میں کیا اللہ بڑھے گا کیوں ایسا اللہ کیتا ہے کہ برا برا نو نہیں پہچانے گا، بہن بہن نو نہیں پہچانے گی، ماں بیٹے نو نہیں پہچانے گی، پیو پتر نو نہیں پہچانے گا. رشتہ داری مک جانی جی. میں تمہیں پکی گل پہ دسنا، وہ مینوں چونکہ کچھ تجربہ ہے اس واسطے میں پہ دسنا پہ ہونا کی. میں سکول ٹیچر سا، میں ایک منڈے نو کن پھڑائے، وہ دا بڑا بھرا آ گیا. وہ سکا نکا جا منڈا مار چھڑ لگا، اور میں کہا انہیں کام نہیں کیتا سکول دا. وہ سکا اٹھ پوئے، وہ کن پھڑے پھڑے آندا ہے سر جی آکھن گے تو میں کن چھڑ گا، تیرے آکھے تو میں کن نہیں نہ چھڑ گا. میں کہا بڑی رکھ اس دھکا ماریا، وہ تھلے ڈگ پہ لڑائی ہو گئی. میں کہا یار تو کردہ کی ہے کار سرکار مداخلت پہ کرنا ہے. ہو سکا میرا بھرا ہے نکا، وہ دا منہ لال ہو گیا تو کن پھڑا چھڑے. ادو مینوں پتہ لگا کہ اللہ رشتے کیوں مکانے. نہ ہوئے ایک بھرا جنم چ جانا ہوئے تو دوجا لیٹڑیاں لین لگ پائے، او میرا بھرا جے، او میرا بھرا جے. اللہ فرمایا سنانے گا تو پیچھے آئے گا. کمال ہے بھائی، آباد رہو. پہچانے گا تو پیچھے آئے گا. پتر نو فرشتے جنم چ لے کے جاندے ہون گے، پیو دے کولوں لنگ جائے گا، انہوں پتہ ہی نہیں ہونا میرا پیو ہے، انہوں پتہ ہی نہیں ہونا میرا پتر ہے. اس واسطے کہ بڑا خیال آ جاندہ ہے جنہوں سزا ملتی ہے کسی رشتہ دار نو آ جاندے نے بندے. اللہ فرمایا میں پہچان ہی مکا چھڑنی. ایک اور بھی تجربہ سن لو. امیر بندے دی میں گل نہیں کرتا، جڑے ساڈے ورگے غریب بھی رہ چکے نے کسی دور وچ، او بولن. وہ جدوں دیگاں پکدیاں سن تے چاول لین نہیں سا جاندے. درود ایک مرتبہ صاحب. میں کی عرض کر رہا ہوں فلا انصاب بینہم، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ایک دوسرے سے رشتہ داری کو ختم کر دیا جائے گا، انصاب کو ختم کر دیا جائے گا، نسب ہی ختم کر دیا جائے گا. کیوں کیتے جان گے؟ اس واسطے کہ نسبہ وچنا جی بڑا تعلق ہوتا ہے. جڑے ویلے ایک بھرا نو سزا ملتی ہے تے دوسرا روڑا پا دینا. اللہ فرماندا ہے کہ اتنے یہ نہ ہوئے کہ بکھرا روڑا پی جائے. ایک بھرا نو فرشتے کھڑتے ہون، دوسرا اتنے نچتا ہوئے میرا بھرا جے، میرا نکا بھرا جے. اس طرح ہو جاتا ہے. جدوں چاول لیندے سنا سی دیگاں دے سامنے کھلو کے، ادوں وہ دیندا سی تھوڑے جائے، جہاں کو سخی ہوندا سی وہی تمہیں پتہ ہی ہے میرا پیار. وہ جن کو چاول دیندا سی نا اتنے ہی پھر کھلو کے جب تھوڑے ہوندے سن تے ساڈے بھرا دے بھی دے. اللہ فرماندا ہے دوزخ وچ ایک جاندا ہوئے بھرا کہ میرا بھرا دوزخ وچ کیوں پہ لے کے جاندے ہو، تے جے ایک نو جنت لبدی ہوئے اعمال دی وجہ تو وہ آکھے میرے بھرا دی بھی دیو. بہت شکریہ، تساں بہت اچھا سماعت فرمایا کہ جے ایک بھرا نو سزا ملن لگے وہ روڑا پا دے، وہ وکھرا روڑا. ایک نو جنت لبے وہ آکھے میرے بھرا جو بھی جنت دیو. اللہ فرماندا سا رشتہ ہی مکا چھڑ.
رشتے کیوں پڑھنے اور نتیجہ دوسرا سنو تو میں بالکل میز قریب کرنا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اس دن ایک بندہ دوسرے کے سوال کا جواب نہیں دے گا. کیا بات ہے بھائی؟ ایک بندہ دوسرے کے سوال کا جواب. بھائی جی اپنا اپنا سوال تے اپنا اپنا جواب. میرا بیٹا اپنا حساب دے گا، میں اپنا. میری والدہ اپنا، میرا والد اپنا. کلیاں ہو جانا جے کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا. میں حیران ہاں پیغمبر اعظم دی حدیث مبارکہ اہل سنت دوستاں لکھی ہے. فرماتے ہیں پیغمبر اعظم نے فرمایا کلو حسن و نسب منقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی. قیامت کے دن ہر حسب و نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب کے. قیامت کے دن ہر حسب و نسب ختم ہو جائے گا، یا میرا حسب رہ جائے گا یا میرا نسب رہ جائے گا. میں کہ اللہ برا نہیں رہے گا. فرمایا برا نہیں رہے گا، صرف وہی رہ جائیں گے. انا والی ان میں نور واحد یعنی اللہ خیف دنیا. نہیں تو کوئی نہیں سنیا. یعنی اللہ خیف دنیا والآخرہ. علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ مطلب جدو پرار نہ رہے گا علی نبی دا پرا رہ جائے گا. علی نبی دا پرا، نبی علی دا پرا، حسن حسین دا پرا، حسین حسن دا پرا. نتیجہ سنو اہل لاہور، ایک ہی میں نتیجہ کڈیا جی. رشتے انہاں دے مکنے نے جنہ حساب دینا ہے، انہاں دے رہ جانے نے جنہ حساب دینا. مہربانی آباد رہنا. حساب دینے والے سبحان اللہ، حساب دینے والے اور ہیں، لینے والے اور ہیں. جی میں تو ڈران والی آیت پڑھا تو بڑی جی آیت تو ڈری جانے کیونکہ قرآن چ ہے ہی ایسا. ہوں میرا خیال ہے کچھ ساکھ ڈاوا. بہت شکریہ بندے نے سنائے نا. میرا ہے کچھ ساکھ ڈانے. اس سورہ مبارکہ مریم دی یہ قید نہ اجے میں ہور پڑھنی ہے سا، لیکن میں صاحب لایا پہ یہ نہیں ہے بتھیرے. جیڑا قیامت دا ذہن تہاڈا بن گیا نا اینا ہی بتھیرا ہے. ہن سال نکلے جی نکل لگا. اللہ فرمایا سورہ مریم دی آیت مجیدہ دا نمبر جناب 86. خالق کائنات فرماندے بڑے غصے نہ فرماندے لا یملکون الشفاعۃ. کوئی مال کے شفاعت نہیں، کسی کی سفارش چلنے والی نہیں. متے کو سفارش لے کے آ گئے بندے پہ سوچتے ہیں تو سال نکلن لگا سی اگے نال بہتا بند ہو. لا یملکون الشفاعۃ. ساہ نکل لگیا جدوں آکسیجن آؤندی ہے نا ایک دم اللہ مہربانی کردا ہے ساہ آن لگ پیندا آ جاندا ہے. اے آنج ویکھو کی آن لگا. لا یملکون الشفاعۃ. اللہ فرماتا ہے خبردار بادشاہی میری ہو، زلزلہ میں نے بپا کیا ہو، سور میں نے پھکوایا ہو، اور رشتے میں نے ختم کیے ہوں، اور کوئی بندہ سفارش لے کے آ جائے. لا یملکون الشفاعۃ. کسی کی شفاعت نہیں چلے گی الا سوائے اس کے. سبحان اللہ. مولا کائنات نے جزائے خیر. اللہ نے ساتھ بنایا وہ یارا. اللہ نے ساتھ بنایا. اللہ جتھے ہوتا نا جی قرآن وہ دا مطلب پیچھے کوئی ہے، پیچھے کوئی. مثلا لا الہ الا پہ دستا ہے کوئی اللہ نہیں پر ایک اللہ ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کوئی رحمت نہیں مگر زہرا دا بابا رحمت. قل لا اسألکم علیہ اجرا صدقے الا المودۃ فی القربى. کوئی سوال نہیں پر ایک سوال ہے. ہوں آسان کر دیا. لا فتح. میرا ہے سوکھا ہو گیا. لا فتح الا علی. کوئی مرد نہیں مگر علی. لا سیف الا ذوالفقار. کوئی کام دی تلوار نہیں پر ذوالفقار ہے. ہوں سارے نہ لڑے تو میں نے دکھ ہوئے گا. تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. الا دستا ہے مگر کوئی ہے. ہوں سواد آئے گا نا. لا یملکون الشفاعۃ. کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا نہیں الا
یہ مطلب ہے کوئی ہے لیکن اللہ وہ کرو نہیں. فرمایا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ ہے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا. سبحان اللہ. جس نے رحمان سے. اسی جڑے مولوی ہونے ہاں ساڈا مسدس بھی یہی ہے، ساڈا قصیدہ بھی یہی ہے، ساری ربائی بھی یہی ہے، ساڈا سارا کچھ یہی ہے. ایک آیت چھڈی دوجی چھڈی تریجی. جڑا ساڈے کول سودا ہے اساں تے وہی دینا. انہاں دا کام اے جانا، انہاں دا اسی نہیں کر سکتے. اچھا جی جتھے منتظر صاحب پڑھتے ہیں تو پھر جتھے اے لے جاندے نے انہاں دا کوئی قصیدہ میں شروع کر دیا مثال دیتا ہوں کہ میں کھجڑ ہی ہوں سارا مجموعہ آکھے گا مولوی تو چنگا بھلا ٹھیک پڑھ گلاں کرنا تے گلاں کرنی ساتھ تو کتھے ہاتھ پا سور والے ذاکر نو ہاتھ پایا ہوئے تے بندہ بزت ہو جاندہ ہے. جتھے علی ہے مولوی تو کتھے ہاتھ پا. میرا خیال ہے کہ جتھے ہاتھ پہندا ہوئے تو تک پانا چاہیے، ایویں لمک نہیں جانا چاہیے. اللہ پاک ارشاد فرمانا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ ہے آواز خیر عطا فرمائے. وہ ہے جس نے رحمان سے وعدہ. تھوڑے بندے بولے نے لے لیا ہے. وعدہ لینا اور ہے وعدہ دینا. وعدہ لیا سی میرے کو منتصر صاحب نے کہ تو اتھے آنا ہے 12 بجے تک پڑھنا ہے. اگو دھند پہ گئی انہیں پیچھے پرتا چھڑیا اتوں دی ہو کے آیا. مصیبت نو میں پھڑیا سا یہ تو نہیں سن نہ پھڑے. وہ کیونکہ میں وعدہ دیتا سی یہ نہ وعدہ یہ مطلب ہے وعدہ لین والا مطمئن ہوں ہے. وعدہ کیتا سو وعدہ کیتا سو جنہیں کیتا ہوئے وہ مصیبت نو پھڑیا پھر میں کی کروں. میں وعدہ کیتا ہے مینوں نہیں پتا حمد کی ہے تو مینوں نہیں پتا نعت کی ہے. رب دے قرآن تے میرا ہاتھ ہے. اے شفاعت والا وعدہ محمد نہیں کیتا اللہ کیتا. پیغمبر نال اللہ دا وعدہ ہے. اگر کسی نو شک ہوئے تو میں کوئی مطبوعہ مصر مطبوعہ دلی مطبوعہ لکھنؤ دس دیا لبے ہی نہ. میں تو انہوں ہونا اتھے ثبوت دینا. ٹی وی کھولو اذان تو پہلا ایک دعا ہوندی ہے اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے غیرہ مند فرما. اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف واللہ لا تخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. قیامت تک کو ثابت نہیں کر سکتا کہ لکھیا ہوئے مصطفیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مصطفیٰ نے وعدہ کیا ہی نہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے مصطفیٰ سے. پنجابی کر چھڑ مریم نواز شریف صاحب نے فرمایا پنجابی نو فروغ دیو. میں تو بتھیرا دیتا ہے پنجابی نو فروغ جنا میں دیتا کہ لگا. خدا دی قسم پنجابی دا ایک اپنا سواد ہے. میں ایک تاریخ پڑھی جی وہ دے بچے رنجیت سنگھ دے دور چ پنجابی دیا قاعدہ بچیاں نو جہیز دیتا جاتا سی تاکہ بچے انہاں دے پنجابی بولیں. رنجیت سنگھ دے دور چ پنجابی دا قاعدہ بچیاں نو جہیز دینا ضروری سی تاکہ وہ جڑی بچی ہے وہ بچیاں نو پنجابی سکھائے. پنجابی کدھر زبان ہی گم نہ ہو جائے. وہ انگریز نو پتہ لگا انہوں کو تکلیف سی پنجابی دی. جنہوں پنجابی دی تکلیف ہوئے وہ انگریز ہوں. اس انعام رکھ دیتا بڑے اترے ہوں سن. انہیں انعام رکھ دیتا کہ جیڑا پنجابی دا قاعدہ جمع کرائے گا نا گورنمنٹ نو انہوں اینے سکے دیا. وہ جڑے میرے انہوں نے پیسے دیا گے لوگاں کھا لے جو ایسا دقت. اس طرح انہوں پنجابی دا بیڑا غرق کیتا. ہوں حالات یہ کہ ساڈیاں نوہاں بچیاں نال اردو بول دیا نا ساڈے نال پنجابی بول. بیٹے ادھر آؤ چاچا جی تسی کتنے سو. یعنی ایسی گل ہو چکی ہے. ہوں پنجابی نو فروغ دینا چاہیے. کچھ نہ کچھ پنجابی دا ایک اپنا سواد ہے. اے جڑی ہوں میں پنجابی بولنے لگا نا چاہیے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.
ادو اچھی پنجابی اج میں کیڑی بولنا؟ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اللہ بطول دے بابے نو آکھیا جے میرا وعدہ ہے جنوں آندا جائے گا میں چھڑدا جائے گا۔ اللہ زہرا دے بابے نو وعدہ کیتا، شکریہ نوجوان، جنوں آندا جائے گا میں چھڑدا جائے گا۔ دوجا جملہ میں ذمہ داری نہ کہہ رہا، حضور جس بندے دی میرا پیغمبر شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا، شفا کرے گا۔ شفا ہوتا ہے کہ میرا حق ہے، نبی کسے بندے تے آکھے گا ایدہ تے میرا حق ہے اینو چھڑ دیو، پھر قرآن پڑھنا جدی پیغمبر شفاعت کر دے گا فرشتیانو او دا نام اعمال پھولڑ دا حق ہی ہوئے۔ کسے فرشتے کو کوئی اختیار نہیں کہ اس بندے دا نام اعمال پھولے۔ پیغمبر دی شفاعت، یہ مطلب طے ہو گیا کہ پیغمبر شفاعت کر یارہ ساری دنیا جان گئی پیغمبر شفاعت کرنگے۔ مقدر والا بندہ ہے جنہوں زہرہ دا بابا اینے رش وچوں سنجھان لوے کہ میرا آواز روگیر نہ رش آدم کو لے کے منتظر، سب آدم کو لے کے قیامت تک جڑے پچھلے جم کے مرے نے وہ بھی اتھے ہی ہونے نے، سارے بھی اتھے ہی ہونے نے۔ ایتھے الیکشن والے دن بندہ ایک دوسرے نہیں لبدا، حشر وچ کی بنے گا؟ جنوں اینے رش تو محمد آکھے نا آ میرے بڑی آواز۔ میں وہ تشریح نہیں کرتا، وقت نہ رہ گیا کہ میں صرف ایک آیت قرآن دی پڑھن لگا، وہ سورہ مبارکہ توبہ دی آیت۔ میں صرف تواڈے تے ایک سوال کرنا ہے، پیغمبر نو اللہ حق دیتا کہ نہیں؟ پیغمبر نال اللہ وعدہ کیتا کہ نہیں؟ پیغمبر جنہوں شفاعت کرنگے اللہ چھڑے گا کہ نہیں؟ چھڑے گا؟ پکی گل ہے؟ پکی اے کی ہویا کہ پھر سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جی فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کچھ بندے ایسے ہیں ان کے لیے تو معافی مانگ یا نہ مانگ میں بخشوں گا نہیں۔ ان کے لیے کہے یا نہ کہے میں بخشنے والا نہیں۔ اگلی گل ذرا سخت ہے، میرا اللہ میرے پیغمبر میں سخت گل نہیں کرے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین، سدھا یا خدا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا آدم آخر ہے یا نوح آخر ہے۔ میرے نبی دا تے نام ہی نہیں ہوندا، صفتاں نال مخاطب کرتا ہے تے گل ذرا سخت ہے، میں تے نہیں جوگا نہیں قرآن دی آیت نہ ہوندی پے بچیا تو پھر میں کدی بھی میری تجربت ہی نہیں گل ذرا بس نہیں ہے جی اتنے مکا دین لگا جی قیامت بھی تسا سنے سرکار دی شفاعت تک میں تاں جاندا تاکہ بندیاں دا کوئی سہار نکلے کہ کوئی آسرا ہے، کوئی آسرا ہے۔ مہربانی تشریح بڑی لمبی میں کرنا ہوں چھٹن لگا۔ اے اللہ فرماندا میرے حبیب ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، میرے حبیب یہ بندے کچھ ایسے ہیں ان کے لیے تیرے جیسا شفیع المذنبین 70 بار بھی مجھے کہے نا میں مانوں گا نہیں۔ سخت گل ہے جی، سخت گل ہے، 70 باری بھی تو انہاں واسطے معافی منگے نا تو میں انہاں نو بخشن والا ہاتھ مکی جدے ایک اشارے تے اللہ شفاعت کرتا ہے تے ملائکہ قبلہ دا نامہ اعمال بھی نہیں کھولتے۔ یہ کون بدبخت نے اللہ معافی تے جنہوں نے اللہ پہ آندا ہے 70 باری آنکھیں نا نہیں۔ ایک بندہ میں آندا ہے نبی پاک 70 باری بھی آنکھیں تے نہیں مندا، میں جنہیں اللہ نے پیغمبر نو آکھے 70 باری بھی آکھے تو میں اینو نہیں بخشنا، نبی ایک باری بھی نہیں آکھنا انہیں مطابق۔ جدو اللہ پہ فرماتا 70 باری بھی آکھے یار تو میں اینو نہیں بخشنا، نبی ایک باری بھی کیوں آکھنا؟ یہ دا مطلب ہے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں پیغمبر دی شفاعت تو معروم ہوں گے۔ وہ قرآن چاہے نہیں پڑھ دے۔ میں نے افسوس لگا اس مجمع تے جڑے چپ ہو گئے، ساڈا انہوں نے کیتا لگے جڑے بندے گھبرا کے بیٹھے نے، بندے اس واسطے گھبرائے نے کہ کسی میں چاسی نہ ہوئی بے لکھو فکر نہیں کرنا۔ میں دسن لگا قرآن جو دس رہے دس کے میں اجازت لینے لگا۔ پیغمبر شفیع المذنبین ہے لیکن نہیں، اللہ انہوں نے وعدہ کیتا ہے کہ نہیں، جنہوں پیغمبر آکھے گا اللہ چھٹے گا کہ نہیں۔
چھٹے گا تو مہربانی فرماؤ تے پھر وہ بھی بندے کچھ بدبخت ادو وڈا کو بدبخت ہے جہاں متعلق اللہ آکھے آ جڑے نہیں نا میں تو ڈردا ادھر ہاتھ نہیں پہ کرتا ادھر کرا دے ناراض ادھر کر دے جڑے بھی ہیں جڑے بھی ہیں صحیح نے ہے صحیح نے انہاں دی شان دی پوری صورت قرآن چ موجود ہے انہاں دے حق چ پوری صورت قرآن چ موجود ہے ایک فرج تے لکھیا ہوندا ہے نام ہی کافی ہے نام ہی اللہ دے فضل نال نام ہی کافی ہے میں کہنا ہے مشرک نہیں کافر نہیں یہودی نہیں میں کہنا عیسائی نہیں فرمایا نہیں اے بدبخت کون ہے پوری صورت ہی ادھروں دیکھی سورہ مال منافقون سورہ مبارکہ المنافقون اللہ فرماتا ہے حبیب ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا مجھے کافروں پہ اتنا غصہ نہیں جتنا منافقوں پہ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کیوں اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو کیا بات ہے یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں فَقُبِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہے یہ محمد بھی سمجھائے تو نہیں سمجھتے یہ محمد بھی سمجھائے تو نہیں سمجھتے اور تو اڈنر میری گل ہے جڑے رسول دے سمجھایا نہیں سمجھتے تو انہوں بحث کرن دی کڑی مہربانی کریا کہ میں نو دکھ لگدا اس بندے تے جڑا کسے لولے نو آکے پاج جو بندے دیا اللہ معافی دے رہے دووے لتا کوئی نہیں اللہ شکریہ بندے دیا اللہ معافی دے رہے کروڑ واری معافی دے رہے وہ دیا دووے لتا کوئی نہیں تو بندہ آگے چل پاج چل انج نہیں کرنا چاہیے تھا جڑانے نو آکے بیٹھ کے ٹور پاگل ہی ہو سکتا ہے جدہ ہاتھ ہی کوئی نہیں انہوں بندہ کے لے گئے تھے اور جدہ کو لکھانا جائے پہلا ہاتھ چیک کرو جنہوں پجانا جائے پہلا لگتا چیک کرو کدھر لنگڑا لولا تے نہیں جنہوں بخانا ہی پہلا آنکھاں چیک کر کدھر میں پہلا حدیث پڑھنا سواد اجے پورا نہیں ہے جدو پیغمبر نے فرمایا نا کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں دی شفاعت میں 70 باری بھی آکھنا اللہ فرماتا میں نہیں بخشنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے فرمایا المنافقون وہ منافق ہیں وہ دی قبر دی مٹی لبے تے منہ دے مرنا سنٹر سے اٹھ کے مسجد سے کھلو کے صحابی پوچھنے لگا جی وہ منافق کون ہوتے ہیں فرمایا جن کے دل میں بغض علی جزا دے مولا تو نہیں جزا دے مولا تو نہیں جوانی سلام بہت شکریہ کریں پیغمبر اعظم نے فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے وہی منافق ہے یہ مطلب ہے بندہ لولے نو آکے پاجے یہ بھی نجائز ہے وہ جنہوں پجانا جائے پہلا ہو دیا لتا چیک کرو کدھر لولا لنگڑا تے نہیں جدے کو لکھانا جائے پہلا ہاتھ چیک کرو کدھر ٹونڈا تے نہیں جنہوں بخانا جائے اکھا چیک کرو کدھر انا تے نہیں جنہوں دین دسنا ہی پہلا چیک کر ایدے دیلے کے بغض علی لڑائی مہربانی فرماؤ ایک باری چیک کر لو تو انہوں آرام آ جائے خدا دی میں نو عظمت قسم بغض علی ایک ایسی شہر ہے جب بغض علی ایتھے ہوئے وہ لوگانو نبی دی سمجھ نہیں ہوندی مناظر دی سمجھ کے پھر بغض علی ایسی بیماری ہے زہرہ دلال نے 10 محرم دی دوپہر میں پوچھا سی میرے تے تیر چلان تو پہلا تلوارہ چلان تو پہلا نیزے سٹن تو پہلا ایک واری منہ تو بولو ہے میں نو کیوں قتل کر دو
بولو ایک باری پیغمبر کے پتر آکھے ایک باری اپنے منہ نہ بولو ایک باری دس کے میں نے حملہ کرو نا میرے تے وہ دسو تو صحیح میں نے قتل کیوں کرو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدلا ہے کیا میں نے دین میں کوئی ترمیم کی ہے ایک باری دسو ہے میرے اوقات لوگ کیوں میں نے مارن لگے ہو پوری فوج جو آواز ہے بغض و نبی کا ساڑھے دلوں جو تیرے پیو دا بغض ہے کوئی شیعہ سنی نو نہ آکھے ایک قاتل حسین نے کوئی سنی شیعہ نو نہ آکھے ایک قاتل حسین نے ایک کوئی گالے شبیر دا فرمان قرآن حق لے کے پڑھنا مولا فرمان دن دسو میرے قاتلوں میں نے کیوں مارنا انہاں کا ساڑھے دل وچ تیرے پیو دا بغض ہے شیعہ سنی کٹھے ہو جو تے طے کر لو جدے دل چ بھی بغض علی ہے نا اوہی قاتل حسین بغض دشمنی نو اندنے دشمنی کر لی تے جتنے نے کرنی سی دشمنی ایتھے بھی پیندیاں نے بندے بندے مار دیندے کدی کسے تیاں کولوں بھی پیواں دی دشمنی یار دشمنیاں پیندیاں بھی ہیں دشمنیاں مک بھی جاندیاں نے پتراں دیاں پتراں تک رہندیاں پراواں دیاں پراواں تک رہندیاں نے لوکی پلینے مار دیندے نے بندیاں دے دشمنی بھتیجے مار دیندے نے بندیاں دے دشمنی خدا دی قسم ساڈے علاقے وانڈو تھانے وچ دشمنی پی گئی وہ بیبیاں مینوں ملیاں میں کہا بھین جی سناؤ کوئی نیڑے گل لگی ہے کہن لگی نہیں بندے نسے نے تے میں تسی کتھے ہوندے اس آکھیا اسی پنڈ ہی ہوندے تے میں تواڈے دشمن اے پنڈ ہی میں کہا تانوں کوئی گل نہیں انہاں بندیاں آکھیا ضرور ہے انہاں آکھیا اتنے سٹوراں تے بیبیاں انہاں دیا سودا لین آندیاں نے آندیاں اساں سنیا کسے کولوں آندے نے مرداں لڑائی مرداں نال ہوندی ہے میں تانوں صرف ایک گل میں رتن صاحب پرائمری سکول جڑا جتنے پرائمری کیتی وہ عیسائیاں دا سکول سی وہ گرجے نال منسلک سی وہ نام سی یو پی چرچ پرائمری سکول یو پی چرچ سانوں تو پتہ نہیں ہوتا لکھ دے سی یو پی چرچ پر ساڈا نصاب بھی کلو بار ہوتا سی پتہ انگریز کو لے کے آتے اردو نصاب لیکن وہ بناندے آپ ہی سن اتنے ایک استانی تے ایک استاد ہم پڑھاتے ہیں لڑکیاں لڑکے کٹھے پڑھتے ہیں مختصر کرا پنجویں جماعت چھوٹے چھوٹے بچے اتنے کچھ بچیاں بھی پڑھتی ہیں سن کچھ بچے بھی 4 5 6 لڑکیاں تے باقی 12 14 لڑکے ہر کلاس ہوتے اتنی کوئی ریشو سی وہ جو کن پڑھاتے سن نا جی کن ادو مرغا بنا بچے کھڑے ہو جو جنہیں سکول کا کام نہیں کیتا بچیاں بھی کھڑیاں نہیں کھڑی وہ پھر ٹیچر کو پتہ نہیں عیسائی سن وہ آتے سن کہ جڑے منڈے لڑکے وہ مرغا بن جاؤ تو بچیاں صرف کھڑیاں رہو پتہ نہیں انہیں تو دستور کی سی میں اپنے تجربے کی گل کرنا انہیں کہا چلے کن پھڑ لو بچیاں کھڑی ہو جی منڈے کن پھڑ وہ ٹیچر 2 مہینے واسطے چلے گئے کورس سے 2 مہینے واسطے نواں ٹیچر آ گیا انہیں آ کے پڑھانا شروع کیتا ہفتہ کو گزریا تو پھر صحیح کوتاہیاں ہو جاندیاں نے کام شام نہ کیتا ہوم ورک نہ کیتا انہوں پتہ کوئی نہیں سی دستور دا آیا وہ 2 مہینے واسطے اس آخیا جنہیں انہیں کام نہیں کیتا کھڑے ہو بچے کھڑے ہو گئے اس آخیا کن پھڑ وہ منڈیاں پھڑ لے بچیاں کھلوتیاں رہی انہیں حساب لایا کہ شاید اتنے رواج ہے ٹھیک اس آخیا کڑی تین پرسوں بھی آخیا سی چوتھ بھی آخیا سی کم کیتے سکول کا اس آخیا نہیں اس آنج کی چونکہ انہوں کدی کسے آنج نہیں سی کیتا وہ کمبن لگ پئی جدوں نے آنج کیتا وہ کمبن لگ پئی ماریا اس نے کہ بلا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا کہنے لگا نہیں کوئی نہیں پھر وہ ڈگ پئی زمین تے ڈگ پئی اگلے دن 10 بندے سکولے آئے وہ انہاں آخیا وہ تینوں کسے دسیا ہی نہیں تیاں نو آنج نہیں کری دا افسوس دی گل ہے نہ کسے مارے آباد رہے نہ زخمی ہوئی ہے اینو اسی پنجابی چلے ہاں پنجابی مینوں یاد ہے جتا کہ آخیا تو دھی نو چپیڑ اگری جاندا تو دھی نو چپیڑ اگری ہے وہ کل دی ستی نہیں وہ ڈر گئی ہے لوگوں دیا تیاں دے سامنے چپیڑ واسطے ہاتھ آج گئی ہے اے بندے پرے بنا کے سکولہ جا جاتے نے بڑا مارے نے پڑھانا جی وقت کتھے کنہ مارے نے میں صرف 2 جملے اے آنسو آگے انہوں نے واسطے دعا واسطے حاضر ہوئے اللہ انہوں نے کار آباد رکھے انہوں نے والد صاحب انہوں نے ویکھنا بزرگوں نصیب کرے ہمیشہ اپنا گھر
میں تو صرف دعا واسطے آنسو ایک میری خاص دعا ہے تسی بھی دعا ذہن چ رکھ لو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے متعلق تو سب سنے نا سارے ذاکرین تو کہ بی بی ٹردے اونٹ تو 11 محرم نوں ڈگ پے کتنے جتھے ویر دی لاش پتھر ٹائے مزدور مر جانا مزدور وہ بھن دے آدھے وہ منہ بھی پھولا چاہتا پاوے وہ مزدور یار ہی لے کے آئے مزدور بہت عام میں گل کی ہے وہ منہ ادھا کلو پھول کو لیا کے وہ کوئی یار آتا یار میں پھول لے کے جانا میرا یار مر کے پوری دنیا دیا بھناں دے آدھے ویراں دے منہ پھولا چاہتے ہیں کھلا قرآن میرے سامنے 3 بھناں پتھراں چوں منہ لبدیاں نے فرماندیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا مسافر کدھر نظر آوے ساڈا پردیسی کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت دا سوار نظر آیا چہرہ سر کٹ کے لے گیا سر بچے کے سر کٹ کے نو کے سناتے کٹی گردن کے کوئی تو سمجھیے اس گل میں کہ بہن منہ ویکھن آئی ہو کہ اگے سر مبارک ہی نہ ہو منہ ہی نہ ہو کٹی گردن تے منہ رکھیا بی بی نے تے اوتھے ادھا گھنٹہ رہی ہے میں نہیں پتا میں پوچھنا پیا اجے بھی علماء نے پوچھنا بڑے علماء نے پوچھنا کچھ کتاباں ایسی ہیں جنہاں دا قبلہ ترجمہ ہی نہیں وہ پھر اسی پوچھ لیا بڑے علماء کہ کوئی کتاب فارسی دی عربی دی ایسی ہے بڑے مولیوں نے پوچھا جدوں پتہ لگا تو میں دس پوچھا نہ بڑے علماء نے کہ بی بی پاک ویر دی لاش تے ادھا گھنٹہ رہنا منا گھنٹہ رہنا 1.5 گھنٹہ رہنا 15 منٹ رہنا اجے دسیا نہیں کسی دسن گے تو دساں مینوں ایک عالم پوچھنے لگے تو کیوں پوچھنا میں جی میں مجلساں پڑھنا کتاب کوئی نہیں ملی جہد چ کنی دیر بی بی رہی اگلی گل تو مجھے پتا ہے وہ سکیا وہ کی وہ بھی رون لگ پا تو میں کہ اے میں مقتل چ پڑھیا ہے جنی دیر تک بھن ویر نال گردن تے منہ رکھ کے گلاں کردی رہی نا بندے مارتے رہ جنی دیر بی بی نے جنی دیر بندے مارتے رہ جدو اٹھ کے کھڑوتی ہے نا زہرا دی بیٹی ادو آ کے اٹھی ویر مینوں مار دے تے میں اتھے مر جانا سی میں اتھے مرنا سی جے مینوں مار دے اور مینوں اٹھان واسطے سجاد نو پہ مار دے میں اٹھی ہوں تیری نسل بچان واسطے ایک جملہ دوجا جملہ مارن صرف کنا مارا اے بھیناں بیٹھی ہیں تیاں بیٹھی یہ میرے انتہائی خوبصورت ترین ذاکر میرے کو تشریف فرمانے جڑے بہت اچھے پیرائے وچ ایس ویلے قوم دی قریب اسی باہر بہ کے فاتحہ پڑھنے نا جتھے مقتول ہو جائیں اندر ساری بیٹی جاندی ہے اسی نہیں جاندے اسی باہر بہنے تے تیجا اندر جاندی یا ساری بھن اندر جاندی یا کوئی نوہ نال کھڑی ہو تے تو بچہ اندر ہویا بچی کو ذرا افسوس کر وہ جڑی اندر بیٹھیاں ہوندیاں وہ صرف فاتحہ نہیں پڑھدی وہ گڑ لگدی میں صدقے جاواں پڑھے اندر جڑی بیٹھی ہوندی نا بھن وہ ایک تھاں بیٹھی رہندی واری واری وہ کول جا کے تے گڑ لگدی جڑیاں رشتہ دار بیبیاں ہوندیاں نا اگر کوئی آ کے نوجوانہ کدی نہ روئیں تیرے منہ تے میں کدی انج نہ آسار رشتہ دار بی بی نو بی بی گڑ نہ لگ کے آئی ہوئے وہ ساری زندگی گلہ کر دی ہے اوتھے بہ کے ٹر گئی ہے میں اتھے سا اوتھے بہ کے کر کے گل ٹر گئی ہے وہ آئی ایسی پر میرے گڑ نہیں یہ گڑ لگ کے نہ جی تے رو کے دل دا غبار کر دیا 2 میں جملے صرف پڑھ شام غریباں کربلا دے جنگل بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت رقیہ نو آکھیا میرے گن لگ جا اتھے کسے نہیں ہو آپ اسے پہنا رڑ کے کوئی کام جڑا جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ آباد رہو جی شیعہ جڑے بیٹھے نے دوستوں دسنا اسی روزہ شام نو کھولنے ہیں کہ رات نو کھولنے یار روزہ شام نو کھولنے ہیں کہ رات نو کھولنے جدو سورج غروب ہوندہ ہے نا بچیوں نوجوانوں ادو شام ہوندی ہے جدو غروب ہوندہ ہے 15 کو منٹ بعد پھر نیرا شروع ہوندہ ہے ادو رات ہوندی ہے یہ جڑا درمیانی وقت ہے نا او دا ایک جملہ میں تمہیں سنان لگا سورج غروب ہو گیا سی
10 محرم دا میرے دل دا درد 10 محرم دا سورج غروب رات اجے نہیں سی آئی 10 منٹ بعد رات ہوندی وہ جڑا درمیانی 10 منٹ دا وقفہ ہے نا جدوں میں روزے تو اے ٹائم آندا نا میری آنکھاں چالسو آندے روزے بھی کوئی روندا ہے میں کہ یار میں ویڑا بڑا اوکھا لگتا ہے کہنے لگا کیویں میں کیا 10 محرم جدو گزری ہے تے سورج غروب ہوئے انہوں آدھے نے شام اجے رات دا اندھیرا نہیں سی آیا تے حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا میرے پیر دی بڑی بیٹی فرما دیے اینو وقت سی جدو سورج ڈوب گیا سی رات دا اندھیرا آندا سی پیا جدو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میری پھوپھی دے سر تے چادر کوئی نہیں نہ میری چادر سی نہ میری پھوپھی دے سر تے چادر سی پیو دا سر میں لو کے سنا تے ویکھیا آخری جملہ ہے تے بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماندے نے میں پھوپھی دے سامنے کھلو کیا اماں میں تیرے گالے چ باما پانا چاہتا میں تیرے گالے چ باما پا کے رونا چاہنی ہاں آخری جملہ ہے بی بی فرماندی ہے جیڑے ویلے میں مندر صاحب نے حکم کیتا میں تاں جملہ کی پڑھ رہا مصاحب فرماندے نے میں کہا اماں میں تیرے گالے چ باما پا کے رونا بی بی پاک نو امام حسین دی اولاد نو بہت پیار اپنی اولاد تو زیادہ پیار بی بی کرتی سی بی بی کبریٰ فرماندے نے میری زندگی دا پہلا موقع سی میں ہاتھ آنج کیتے نے تے میری پھوپھی 2 قدم پیچھے ہے تو سارا اور کیتا ہے اس جدو پھوپھی پیچھے ہٹی ہے نا بی بی فرماندی ہے جی کدی ہویا نہیں سی میں سمجھا کوئی گل نہیں میں ایک قدم میں آپ پیچھے ہو کے فرمایا اماں میں نے تو گھر چ باوا کیوں نہیں پان دیندی آ کپڑا ایک باری سارے بندے زیارت کروے دی بی بی فرماندی ہے مینوں میری پھوپھی نے آکھیا میرا پتر مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی ہوگی بی بی فرمایا آجے اندھیرا سایہ پورا نہیں سی دن غروب ہو گیا سی میں آکھیا اماں مینوں ایک باری بیٹھن دے آ تہاڈی گردن مبارک تے کندھے مبارک تے کی ہویا بی بی فرماندی ہے جدوں میں تھوڑا جا پھوپھی دے وال ہٹا کے اے گردن ویکھی تے او سیاہ ہو چکی سی سیاہ جدو میں اس رنگ ویکھی نا پھوپھی دی آیا جگہ میں سامنے کھلو کیا اماں تانوں ایتھے کی ہویا بی بی رو کے فرمایا میرے پترا سجاد نو مارن والے آ گئے کدی میں سجے ہو جاتی سا کدی میں کھبے ہو جاتی سا ترے بی بی فرمایا مینوں ماریا ہی جمعے دیا نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیا تاریاں مینوں ماریا ہی جھوٹے مؤذنا مومنین